اس بات پہ غور ضرور کریں کہ کون سی ایسی غلطی ہے جو ہم کر جاتے ہیں جس کی پھر مصیبت ساری زندگی کے لیے ہمیں بھگتنا پڑتی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں جہاں عمرے کی سعادت پر جانا تھا اور جہاں پہ اللہ کے حضور دعائیں کرنی تھی، وہاں اللہ کے نام پہ جو عمرہ کرواتے ہیں انہوں نے ہی 3 بے قصور بے گناہ اور معصوم عورتوں کو جو ماؤں جیسی تھیں ان کو جیل بھجوا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ فیصل آباد جڑا والا کے قریب بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 3 خواتین عمرہ پر جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کر قید ہو جاتی ہیں۔ جب گھر والوں سے رابطہ ہوتا ہے تو ایسے انکشافات ہوئے کہ اللہ کے نام پہ اور اللہ کے گھر کی باتیں کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں ڈرتے۔ یہ خواتین جو ہیں جڑا والا سے عمرہ پر جاتی ہیں اور ان کو عمرہ کرواتا ہے ایک انسان جو کہ صدام حسین جس کا نام ہے اور جو پورے گاؤں کو عمرہ کروا چکا ہے۔ وہ لوگوں کو فری عمرہ کرواتا ہے کہ ہر سال 4 سے 5 لوگ وہ عمرے پہ بھیجتا ہے اور ان کو سارے جو ان کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ خود برداشت کرتا ہے اور ان کو فری میں عمرہ کرواتا ہے۔ تو یہ 3 خواتین بھی جو تھیں یہ بھی اسی لیے جو ہے ان کا بھی نام آیا، تو یہ بھی عمرے کے لیے جو ہے تیار ہو گئیں اور بڑا خوش تھیں۔ اور 24 یہ بات ہو رہی ہے 24 ستمبر 2024 کی۔ آپ یہ دیکھیے گا جو ان کو سزا سنائی گئی اور ان کا قصور کیا تھا یہ معصوم لوگوں کا، یہ اس ولاگ میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آپ پورا ولاگ دیکھیے گا اور خدا را کبھی بھی ایسی غلطی مت کیجیے گا، چاہے آپ جتنے بھی سادہ ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پوتے پوتیاں آپ کے بیٹے آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جس کو ساری اویئرنیس ہے۔ صدام حسین نے جناب ان کا سارا بندوبست کیا، ان کے ویزے ان کی ٹکٹ ہر چیز، اور انہوں نے کہا کہ ان کی ہر یہاں سے لے کر جڑاں والا سے تو مکہ تک اور مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے واپسی جڑاں والا تک سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے تھے جن کو صدام حسین عمرہ کروا چکا تھا۔ 24 ستمبر 2024 میں انہوں نے اسلام آباد کے لیے جو ہے یہ روانہ ہوتے ہیں اور ان میں ایک عورت کا نام ہے زیارت بی بی جس کے بیٹے کا نام ہے ابرار، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم اسلام آباد اپنی والدہ کو چھوڑنے جائیں گے، جس پر صدام نے کہا کہ سارے وہ اخراجات برداشت کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں ان کو خود ہی لے کے جاؤں گا اور خود ہی واپس بھی لے کے آؤں گا، آپ آرام سے گھر رہیے یہاں پہ ملے۔ تینوں خواتین اور 2 ان کے ساتھ جو مرد تھے وہ 5 لوگ وہاں سے چلے اور جو ہیں عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ ابھی نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ان کو ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا جہاں پہ ان کے گھر والوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل خیریت سے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور صبح ہم نے جو ہے وہ ایئرپورٹ جانا ہے اور وہاں سے ہماری فلائٹ ہے جدہ کی۔ جدہ پہنچنے سے پہلے اسی ہوٹل میں یہ رات رکتے ہیں جا کر، یعنی کہ ایک رات ان کو ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ ان کو جڑاں والا سے اسلام آباد پہنچانے والا جو شخص تھا وہ صدام حسین نہیں تھا، وہ تھا اس کا نام تھا اسرار اللہ۔ اسرار اللہ جو ہے وہ صدام حسین کا ڈرائیور ہے۔ انہوں نے ان کو اسلام آباد پہنچایا اور وہاں پہ ایک گل خان نامی شخص جو ہے وہ ہوٹل کے اندر ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ ان خواتین سے آ کے ان کو مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائی ہے، تو میں اسی سلسلے میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے 20 سال بعد بیٹا دیا ہے، تو میں اپنے جو بیٹا میرا پیدا ہوا ہے 20 سال بعد اس کی خوشی میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ میرے لیے جا کر وہاں پہ دعائیں کر سکیں۔ میں آپ کو شاپنگ کروانا چاہتا ہوں، جس پر خواتین جو تھیں انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم نے نہیں شاپنگ کرنی، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ بہت ہے، بس آپ کا شکریہ۔ لیکن وہ تھوڑا ضد کرنے لگا تو تینوں خواتین ان کے ساتھ اسلام آباد میں گئیں، وہاں پہ انہوں نے ان کو کپڑے جوتے جو بھی چیزیں تھیں دلائی اور اس کے علاوہ جو ہیں 3 پیکٹ دیے کہ یہ آپ نے ادھر جدہ میں جو ہے میرا ایک دوست آئے گا وہ لے جائے گا۔ یہیں سے کہانی سٹارٹ ہو گئی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ خیر یہ ایئر سیال کی فلائٹ سے جو ہے جدہ پہنچتے ہیں اور جدہ پہنچنے کے بعد 1 ہفتہ تک ان کا گھر والوں سے رابطہ نہیں ہوتا۔ 1 ہفتے بعد ان کے بیٹے ابرار کو جب کال آتی ہے تو اس کال کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو والدہ ہے اور ان کے ساتھ جو خواتین آئی ہیں اور یہ 5 لوگ جو عمرہ کی سعادت کے لیے آئے ہیں، ان کے بیگ سے مجموعی طور پر جو ہے وہ منشیات برآمد کی گئی ہے۔
کر لی گئی ہے اور یہ اب ہماری حراست میں ہے۔ اتنا کہہ کے تو فون بند ہو جاتا ہے، ابرار وہیں پہ گر جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری والدہ جو کہ عمرہ کی سعادت سے گئی تھی اب وہ واپس نہیں آئیں، اور 1 ہفتہ ہو گیا ہے میرا ان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ خبر ملی ہے کہ وہ جیل میں ہیں، یہ بات ان کی گئی کہ وہ جیل کے اندر ہیں۔ اس کے بعد یہ فوراً گاؤں والوں کو اکٹھا کرتا ہے، صدام حسین کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، وہ فرار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسرار اللہ بھی فرار ہے، اور گل خان کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب ان کو آگے جا کے پتہ چلی ساری کہ ہوا ان کے ساتھ کیا ہے۔ جب صدام حسین نے اپنی عبوری ضمانت کروا لی اور وہاں سے بھاگ گیا، انہوں نے لاہور میں رابطہ کیا، اور جو اسرار اللہ تھا وہ ساندا کی پولیس نے پکڑا، تو اس طرح سے یہ سارے جب پکڑے گئے، فروری میں یہ بندہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو ہے سزا مقرر کی جاتی کیونکہ ان کے بیگ سے وہ پکڑی گئی ہے، جو بھی آئس تھی، نشیات تھی وہ پکڑی گئی، تو اس لیے سزا تو ہونی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کا قانون بہت سخت ہے، اب ان خواتین کو جو ہے 25-25 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی ادھر رابطہ کیا ہے، سب اپنے اپنے یعنی کہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ گل خان جو ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا، جس نے جو ہے وہ پیکٹ دیے تھے، اور صدام حسین نے کہا کہ میں نے پہلے بھی بڑے لوگوں کو عمرہ کروایا، میرا ایسا کوئی لینا دینا نہیں اس چیز سے، لیکن گل خان جو تھا وہ صدام حسین کا خود کو دوست بتا رہا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی لنک تو ہوگا، جس طریقے سے یہ خواتین جو تھیں ان کو پکڑوایا گیا۔ 25-25 سال کی قید سن کے انسان ویسے ہی موت کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، کتنی اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی سے کوئی چیز نہ لیں، کسی کا کوئی بیگ، کسی کی کوئی چیز نہ لے کر جائیں، تو فری عمرہ کے چکر میں جبکہ صدام حسین کی فون پہ بات بھی ہوئی کہ آپ کے لیے ہم سارا کچھ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایک بیگ نہیں لے جا سکتے، تو کبھی بھی کسی کا سامان جو ہے وہ نہیں لے کر جائیں، اب یہ زندگی بھر کبھی واپس نہیں آ سکتی، یہ بات تو طے ہو چکی ہے۔ ابرار جو ان کا بیٹا ہے وہ کافی کوششیں کر رہا ہے، شاید کہ ان کو رحم آ جائے، جو صحیح اصل کرمنل لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں تو ان تینوں عورتوں کی جو ہے رہائی وہاں پہ ممکن ہو جائے، ادروائز ان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں۔ اور 25 سال زندگی کے وہ یعنی کہ عمر کے آخری پہر میں تھی جب ان کو یہ عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہاں جا کر بھی وہ نہیں جا سکی کیونکہ جو بھیجنے والے تھے انہوں نے ہی ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کی 2 نمبری کر دی، اس طرح کی دغا بازی کر دی، تو اب بیچاری جیل کے اندر قید ہے، صرف اور صرف کہ یہ بیگ آپ نے وہاں پہ لے جا کے دینا۔ کوئی بھی آپ کو بیگ دے، کوئی میڈیسن دے، کوئی بھی چیز دے، آؤٹ آف کنٹری میں آپ سفر کرتے ہیں یا آپ کہ کون سی ایسی غلطی ہے جو ہم کر جاتے ہیں جس کی پھر مصیبت ساری زندگی کے لیے ہمیں بھگتنا پڑتی ہے۔ 25 سال کم نہیں ہوتے، زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، اور امید نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے گا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کی مدد کرے تو کوئی اس طرح کا نکل آئے بیچ میں سے کوئی رستہ جس کی وجہ سے ان کی رہائی ہو جائے، ادروائز ان کے پیارے یہاں پہ تڑپ رہے ہیں اور یہ 7 سمندر پار جو ہے وہ جیل کے اندر تڑپ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، اللہ حافظ۔